حضرت ابو عبداللہ اندلیسی بہت بڑے بزرگ، زاہد، عابد، عارف اور خوف خدا والے بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 30,000 حدیثیں زبانی یاد تھی، قرآن مجید کی تفاسیر بھی جانتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا، آپ کے ساتھ آپ کے مریدین کی جماعت بھی آپ کے سفر میں شریک ہو گئی۔ حضرت اندلیسی کی جماعت میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی بھی شامل تھے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہمارا قافلہ خدا کے فضل و کرم سے نہایت امن و امان اور آرام و سکون اور اطمینان کے ساتھ منزل مقصود کی طرف جا رہا تھا کہ آگے بڑھ رہا تھا کہ ہمارا گزر عیسائی کی ایک بستی پر ہوا۔ نماز کا وقت آن پہنچا تھا، لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اب تک نماز ادا نہیں کر پائے تھے۔ ہم نے بستی میں پہنچ کر پانی تلاش کیا، ہم نے پوری بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران ہم چند مندروں اور گرجا گھروں میں جا پہنچے جس میں آفتاب پرستوں، یہودیوں اور صلیب پرستوں، نصرانیوں کے رہبان اور پادریوں کا مجمع تھا۔ کوئی آفتاب کو پوجتا تھا تو کوئی آگ کو پوجتا تھا اور کوئی صلیب کو اپنا قبلہ حاجات بنائے ہوئے تھے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ دیکھ کر ہم سب کو تعجب ہوا۔ ہم ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت زدہ تھے۔ بلاخر قافلہ گھومتے پھرتے بستی کے کنارے پر ایک کنویں پر پہنچ گیا جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی بھر کر ایک دوسرے کو پلا رہی تھی۔ اتفاق سے شیخ و مرشد حضرت ابو عبداللہ اندلیسی کی نظر ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پر پڑی جو کہ اپنے خداداد حسن و جمال میں سب لڑکیوں سے ممتاز ہونے کے ساتھ ساتھ زیور اور خوبصورت لباس سے بھی آراستہ تھی۔ مریدین بتاتے ہیں کہ شیخ اندلیسی کی آنکھیں جب اس لڑکی کی آنکھوں کے ساتھ چار ہوتے ہی بدلنے لگی، شیخ کا چہرہ بدلنے لگا۔ اس انتشار طبع کی حالت میں شیخ عبداللہ اندلیسی اس کے پاس موجود لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ یہ لڑکی کس کی ہے؟ لڑکیوں نے جواب دیا یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ شیخ نے کہا پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے؟ کنویں سے پانی خود بھر کے پیتی ہے، کیا اس کا باپ اس کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس لڑکی کی خدمت کرے؟ پاس موجود لڑکیوں نے کہا کیوں نہیں، مگر اس کا باپ انتہائی عقل مند اور سمجھدار آدمی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی لڑکی اپنے باپ کے مال و متاع خوش و خدم پر غرور کرتے ہوئے کہیں اپنے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے اور نکاح کے بعد شوہر کے ہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ اندلیسی اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور پورے 3 دن تک اسی طرح گزرے، نہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے اور نہ کسی سے بات کیا کرتے تھے۔ اسی حالت میں 3 دن گزر گئے۔ البتہ جب نماز کا وقت ہوتا تو شیخ صاحب نماز ضرور ادا کرتے۔ مریدین کثرت کی تعداد میں شیخ کے ساتھ تھے، لیکن شیخ کے سارے مریدین سخت پریشان تھے، کوئی تدبیر نظر نہیں آ رہی تھی۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن یہ حالت دیکھ کر میں نے خود قدم بڑھایا، تعجب اور پریشان حالت میں کہا کہ کچھ تو حضور فرمائیے۔ شیخ نے کہا اے میرے عزیزو، میں اپنی حالت تم سے کیسے چھپا سکتا ہوں؟ پرسوں سے میں نے لڑکی کو دیکھا ہے، اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ میرے تمام اعضاء پر اسی عیسائی لڑکی کا تسلط ہے، اب یہ ناممکن ہے کہ میں اس سرزمین کو چھوڑ دوں۔ شیخ شبلی فرمانے لگے اے میرے آقا شیخ اندلیسی، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد ہیں، علم و فضل اور زہد و عبادت میں شہر آفاق میں آپ کی کثیر تعداد مریدین کی موجود ہے، قرآن مجید کے طفیل سے آپ ہمیں اور اپنے مریدین کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ اندلیسی فرمانے لگے اے میرے عزیزو، میرا اور تمہارا فیصلہ تقدیر خداوندی ہو چکا ہے، مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا ہے، مجھ سے ہدایات کی علامتیں اٹھا لی گئی ہیں۔ شیخ یہ کہہ کر زارو قطار رونا شروع کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میری قوم، فیصلہ قدرت کی طرف سے ہو چکا ہے، یہ کام اب میرے بس کا نہیں رہا۔ شیخ شبلی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب و غریب واقعے پر بڑا تعجب ہوا اور ہم نے حسرت سے رونا شروع کر دیا۔ شیخ اندلیسی بھی ہمارے ساتھ زارو قطار رو رہے تھے کہ یہاں تک زمین آنسوؤں کے امنڈ آنے سے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے مجبور ہو کر شیخ کو اسی عیسائی بستی میں چھوڑ کر بغداد کی طرف روانہ ہو گئے۔ بغداد کے لوگ شیخ اندلیسی کی زیارت کے لیے شہر بغداد سے باہر استقبال کے لیے آئے اور لوگ شیخ ابو عبداللہ اندلیسی کو ہمارے درمیان نہ دیکھ کر سبب دریافت کیا کہ شیخ صاحب کیوں نہیں آئے، وہ کہاں ہیں؟ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو سارا واقعہ بیان کیا اور واقعہ بیان کر کے لوگوں کے اندر کوہرام مچتے دیکھا۔ شیخ عبداللہ اندلیسی کے مریدوں میں ایک جماعت کی کثیر تعداد اسی غم و حسرت میں اسی وقت عالم آخرت کو سدھر گئے اور باقی لوگ گڑ گڑا کر خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے کہ اے مقلب القوب ہمارے شیخ کو ہدایت دے اور پھر اسی درجے پر لوٹا دے جس پر پہلے موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ کے جانے کے بعد بغداد کی تمام خانقاہیں بند ہو گئی تھی۔ 1 سال تک اسی غم و افسوس میں شیخ کے فراق میں لوٹتے رہے۔ مرید برابر اپنے شیخ کی خبریں لیتے رہے لیکن کسی کو ان کی اصلی حالت پتہ نہیں تھی۔ چنانچہ شیخ کے مریدوں میں سے ایک جماعت نے شیخ کی طرف
طرف سفر کیا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ وہ جنگل میں تمہارا شیر خنزیر چرا رہا ہے۔ شیخ کے مریدوں نے کہا خدا کی پناہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ گاؤں والوں نے بتایا کہ شیخ نے سردار کی لڑکی سے منگنی کرنا چاہی تھی تو اس کے باپ نے ایک شرط پر منظور کیا کہ وہ جنگل میں سور چرایا کرے گا۔ شیخ نے ہاں کر دی ہے، چنانچہ شیخ سور چرانے کی خدمت میں مامور ہے۔ یہ سن کر مریدوں کی جماعت ہکا بکا ہو گئے۔ مریدین کہتے ہیں کہ غم سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امڈنے لگا۔ بمشکل ہم اپنے آپ کو تھام کر اس جنگل کی طرف پہنچے جہاں شیخ سور چرا رہا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ شیخ پر نصاری رنگ کی ٹوپی ہے، کمر میں زنار بندی ہوئی ہے اور اس لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے ساتھ کھڑے ہیں جس لاٹھی سے واعظ و خطبات کے سہارا لیا کرتے تھے۔ شیخ اسی حالت میں ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ مرید کہتے ہیں کہ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا۔ جب مریدین شیخ کے قریب پہنچے تو انہوں نے سلام کیا۔ شیخ نے دبی ہوئی آواز میں وہ سلام کا جواب دیا۔ شیخ شبلی فرماتے ہیں کہ اے شیخ اندلیسی، اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے بھی آج آپ کا یہ حال ہے۔ شیخ اندلیسی کہتے ہیں اے میرے بھائیوں، میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، میرے مولا نے مجھے جیسا چاہا ویسا کر دیا۔ خدا نے مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دیا ہے اور اس کے فیصلے کو میں ٹال نہیں سکتا۔ اے میرے عزیز دوستو، خدائے بے نیاز کے قہر و عذاب سے ڈرو، اپنے علم و فضل پر غرور مت کرو۔ اس کے بعد شیخ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا اے میرے مولا، میرا گمان تیرے بارے میں تو ایسا نہ تھا کہ تو مجھے ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ یہ کہہ کر خدا سے استغاثہ کرنا اور رونا شروع کر دیا۔ شیخ اندلیسی نے آواز دے کر کہا کہ اے شبلی، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ حضرت شبلی نے رونے کی وجہ سے لہراتی ہوئی آواز سے نہایت دردناک لہجے میں کہا اے پروردگار، ہم تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں اور تجھ سے ہی استغاثہ کرتے ہیں، ہر کام ہم تجھ پر بھروسہ کر کے کرتے ہیں، ہم سے اس مصیبت کو دور فرما، اس مصیبت کو تیرے سوا کوئی دور فرمانے والا نہیں۔ جنگل میں موجود سارے کے سارے خنزیر حضرت عبداللہ اندلیسی اور حضرت شبلی کو روتا دیکھ کر اکٹھے ہو گئے اور زمین پر مرغے بسمل کی طرح لوٹنا پوٹنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میدان حشر کا نمونہ بن گیا ہو۔ ادھر حضرت شیخ حسرت کے عالم میں زارو قطار روئے جا رہے تھے۔ حضرت شبلی فرمانے لگے کہ شیخ آپ تو حافظ قرآن ہیں، قرآن مجید کو ساتوں قرات سے پڑھا کرتے تھے، آپ کو اب بھی کوئی آیت یاد ہے؟ شیخ نے فرمایا اے میرے عزیزو، مجھے قرآن کی 2 آیتوں کے علاوہ کچھ یاد نہیں۔ حضرت شبلی فرمانے لگے وہ آیتیں کون سی ہیں؟ شیخ نے فرمایا ومن یغنی اللہ فما لہ من مکرمہ ان اللہ یفعل ما شاء، یعنی جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ شیخ نے دوسری آیت تلاوت کی ومن تبدل الکافر بالایمان فقد ضل سوا سبیلا، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا حقیقت میں وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ حضرت شبلی فرمانے لگے اے شیخ اندلیسی، آپ کو 30,000 حدیثیں بما اسناد زبانی یاد تھی، آپ اس میں سے کوئی حدیث بھی سنائیے۔ شیخ فرمانے لگے مجھے صرف ایک حدیث یاد ہے، وہ یہ من بدلا دینا فقتلو، جو شخص اپنا دین اسلام بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہم شیخ کا یہ حالت دیکھ کر شیخ کو ان خنزیروں کے پاس چھوڑ کر واپس بغداد کی طرف چل دیے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ابھی ہم 3 منزلیں طے کرنے پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ عبداللہ اندلیسی کو اپنے سامنے دیکھا، نہر سے غسل کرتے نکل رہے تھے اور باواز بلند شہادت پڑھ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی وقت شیخ کہتے ہیں کہ ہماری خوشی کا اندازہ نہیں تھا۔ شیخ شبلی فرماتے ہیں کہ شیخ اندلیسی نے قریب آ کر مجھے کہا میرے کپڑے پاک کرو، کپڑے لے کر آؤ۔ سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی اور ہم منتظر رہے کہ شیخ نماز سے کب فارغ ہوں اور اپنا واقعہ سنائے۔ تھوڑی دیر بعد شیخ اندلیسی نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہم نے خدائے قدیر و عظیم کا 1000 بار شکر ادا کیا جس نے آپ کو ہم سے جدا کیا پھر ملا دیا اور ہماری جماعت کی رونقیں ایک بار پھر درست فرما دی۔ آپ ذرا بیان تو فرمائیے کہ آپ اتنی شدید انکار کے باوجود آپ کا دوبارہ حق پر کیسے آنا ہوا؟ شیخ اندلیسی فرمانے لگے اے میرے دوستو، جب تم لوگ مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے تو میں نے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی کہ اے خداوند مجھے اس مصیبت سے نجات دے، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں۔ اللہ نے میری آواز سن لی اور میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد شیخ عبداللہ اندلیسی کو لے کر ہم بغداد کی طرف چل دیے۔ اس کے بعد لوگوں نے آپ کا بھرپور استقبال کیا، لوگوں نے شیخ کی واپسی پر خوب جشن منایا، خانقاہیں اور حجرے کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور کچھ ہدیہ بھی پیش کیا۔ سامعین قدر، معلوم ہوا کہ بے شک یہ تکبر ایسی بری بلا ہے کہ شیخ المشائخ تک کو بھی کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ
اللہ تعالیٰ ہی محض اپنے فضل و کرم سے اس مصیبت سے ہم سب کو بچائے، آمین، اور اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔